وہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت اور لڑکا تمام لڑکوں میں وجیح تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آخر میں دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ شادی مشکل تھی۔ دونوں باعزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے۔ یہ بھاگ کر شادی کے لیے بالکل تیار نہ تھے اور خاندان اپنے اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے، لہٰذا معاملہ پھنس گیا۔ لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ لیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے۔ 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ والدین شادی کی کوشش کرتے مگر یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے۔ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، لڑکے نے فون اٹھایا، لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور کہا کہ مجھے بتاؤ میں نے بارات لے کر کب آنا ہے۔ دونوں کے والدین ملے، شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ لڑکے نے کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ شادی 20 سال چلی، اسی دوران 3 بچے ہو گئے۔ خاتون نے اپنے حسن، اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کیا۔ وہ خاتون تھی بھی بہت خوبصورت۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ خاوند بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا۔ وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا، لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاتون کی گردن پر چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ خامد صرف خامد نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کا مہوال تھا۔ وہ اپنی ران چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا۔ وہ بیوی کو لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا۔ یہ مصیبت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک دن دوسری آفت آن پڑی۔ خامد کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ بنائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد المیہ ملاحظہ کیجئے، شہر کا خوبصورت ترین جوڑا اور بدقسمتی ایسی کہ بیوی جلد کے کینسر کی مریض اور خامد آنکھوں سے اندھا۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں واک بھی کرتے تھے، سینمے بھی جاتے تھے اور ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھاتے تھے۔ وہ بیوی اپنے خامد کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ اسے گائیڈ کرتی تھی اور خامد بیوی کی گائیڈنس پر چلتا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا، لیکن پھر بیوی نے خامد سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ خامد نے وجہ پوچھی تو بیوی کا کہنا تھا کہ وہ 10-15 دن اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ خامد نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن وہ نہ مانی۔ اصرار اور انکار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ خامد نے بیوی کو اجازت دے دی۔ بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ خامد نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے، اور یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ 10 دن پہاڑ تھے۔ خامد اس پہاڑ تلے سسکتا رہا۔ 10 دن بعد بیوی نے آنا تھا۔ خامد ایئرپورٹ پہنچا، لیکن بیوی نہ آئی۔ خامد کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا، لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہ تھا، وہ ایک تحریری قیامت تھی، اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سینٹرز لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں یہ لوگ جب امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹرز میں چلے جاتے ہیں، اپنی میڈیکل رپورٹس دکھاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کی حالت اور رپورٹ چیک کرتے ہیں، ان سے یہ حلف نامہ لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کی مرضی سے ان کی موت کا دن اور وقت طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ عمل طبی زبان میں ایوتھینشیا یعنی آسان موت کہلاتا ہے۔ یہ دنیا کے 7 ممالک میں قانونی طور پر جائز ہے اور اتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے ابھی بحث چل رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ایوتھینشیا کا قانونی سٹیٹس حاصل ہے۔ زیورخ شہر کے اندر ایوتھینشیا کا سینٹر بنا ہوا تھا۔ یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم تھا۔ سینٹر کے کمرے پہاڑوں، آبشاروں اور جھیلوں کے کناروں پر بنائے گئے تھے۔ یہ سینٹر بہت ہی خوبصورت جگہ پر تھا۔
مریض بیڈ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبح اور شامیں دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں۔ وہ خاتون بھی یوتھینشیا کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ لیا۔ وہ زیورخ گئی، زندگی کے آخری 10 دن گزارے اور عین اس وقت اپنے لیے موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سسکیاں لے لے کر خط پڑھ رہا تھا اور خاوند سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی، اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے فراق سے وہ 5 سال کیسے گزارے تھے، اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑے رکھا تھا۔ میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے 20 سال کی ازدواجی زندگی کسی مسرت اور سرشاری میں گزاری، اور پھر جب اسے پہلی گلٹی نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا؟ وہ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا ہوا دیکھتی تھی۔ اس کے دل پر کیا گزرتی تھی؟ وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی، لیکن پھر عجیب واقعہ ہوا۔ آپ نے پہلے بچے بورڈنگ سکول میں بھیج دیے۔ میں جانتی تھی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں اور پھر میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھوں۔ پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے تھے کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے۔ میں آپ سے شیشے لگوانے کا کہتی تھی، آپ ہنس کر ٹالتے جاتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ گھر کے سارے آئینے غائب ہوتے چلے گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں۔ بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی میں برداشت کر جاتی، لیکن آپ نے آخر میں عجیب کام کیا۔ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا اور خود کو اندھا ڈکلیئر کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ مسلسل 6 ماہ سے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے کہ آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں، چنانچہ اسی لیے آپ اندھے بن گئے۔ آپ کا یہ مصنوعی اندھا پن محبت کی انتہا تھی۔ میں یہ انتہا برداشت نہ کر سکی، چنانچہ میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں، آپ پلیز اندھے پن کی ایکٹنگ بند کر دیں۔ یہ خط پکڑیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پہنچ کر بیٹے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ پلیز میرے بعد اپنا خیال رکھیے گا۔ سارے تولیے الماری میں رکھے ہیں۔ میں درزی کو 5 سال کے کپڑے دے آئی ہوں، وہ سال کے اندر 10 جوڑے سی کر دے جائے گا۔ آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے گھسنے تک پہننے ہیں۔ آپ دانت چیک کراتے رہا کریں اور صبح کی سیر کبھی نہیں بولنی، اور آخری بات، چڑیوں کو روز دانہ ڈالنا ہے اور میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، آپ کی جمیلہ۔ خامد نے خط تہہ کر کے جیب میں رکھا اور چڑیوں کے دانے کا ڈبہ تلاش کرنے لگا۔